ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان مولانا محمود مدنی جمعیت علماء ہند کے ادھیکش ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سمے نکالنے کے لیے مدنی صاحب آپ آئے. جو جمعیت کا 2 دن کا یہ سمیلن ہوا اس میں کچھ پرستاو پارت ہوئے اور سرخیوں میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ آپ بھاوک ہو گئے, دکھی بھی ہوئے, آنسو نکلے آپ کے. کیا کارن رہا؟ بھاوکتا کے پیچھے کیا کارن رہا؟ کیا پریشانی؟ کہتے ہیں آپ نے غالب کا ذکر کیا تو مجھے شاعر یاد آیا. اس نے کہا سنا ہے عشق کی معراج پنہا ہے شہادت میں, چھری لاؤ ہمیں بھی اپنی قسمت آزمانے دو, نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر, وفا پر میری جو تہمت لگاتے ہیں لگانے دو, زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے, زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے, خلش دل کی مٹا لینے کو 2 آنسو بہانے دو. تو جو صورت ہے, جس سچویشن سے ہمارے اس خوبصورت دیش کی دوسری بڑی اکثریت, لارجسٹ مائنورٹی گزر رہی ہے, اور جو اس کے احساسات ہیں, اس کی فیلنگز ہیں, اس کا اثر تو انسان کی طبیعت پہ ہونا نیچرل ہے. تو ہو گیا وہ, ٹھیک ہے, آدمی ہوں مشین نہیں ہوں, تو جو اثر ہوتا ہے چیزوں کا. سب سے زیادہ کیا کچوٹ رہا ہے آپ کو اس سمے؟ بے عزتی کا احساس موسٹ انفارچونیٹ ہے. کیوں؟ کون سا مسئلہ؟ تمام مسئلے ہیں سامنے. ایک مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے ہیں اور ریگولر ہیں. ابھی 4 روز پہلے وہ ایک ہمارے جین بھائی کو صرف اس شبہ میں کہ شاید مسلمان ہے, وہ بتا نہیں پایا بیچارہ اپنے بارے میں, مار دیا گیا. ابھی وہ تو خیر اریسٹ ہو, ان کے اوپر کیس ہو گیا ہے, نپور شرما جی. تو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کی پروکتا ہے, عام آدمی نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہے. مدنی صاحب, جو آپ نے یہ چیلنج مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. معافی کہوں, بالکل معافی چاہوں گا, اپنی دیجیے آپ سے. یہ چیلنج تو دیش کا ہے اور اس کے بارے میں فکر نہیں ہو رہی. دیش چلانے والوں کو, جو سنسیئر لوگ ہیں, میں ان کو ایسا نہیں مانتا ہوں کہ وہ سنسیئر نہیں ہیں, اس کے باوجود جو ان کی طرف سے جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ گنگا جمنی تہذیب کی بار بار بات کہی جاتی ہے, بار بار دلیل دی جاتی ہے, اور یہ ایک اس پکش میں بہت بڑی آبادی ہے جو اس میجورٹی اس پکش میں ہے. جی, میجورٹی اس دیش کی اس پکش میں ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں. جی, تو اگر وہ ہے ساتھ, کیا اس کی طرف سے چپی ہے؟ ہاں. یا آپ کو لگتا ہے راجنیتک دلوں کی طرف سے چپی ہے, یا پھر کیا آپ اس کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, 3 چیزیں ہونے کی ہے ضرورت ہے. نمبر 1, لا انفورسنگ ایجنسیز, ان کی طرف سے جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے. قاتل کے معاملے میں, مقتول کے معاملے میں وہ الگ الگ پیمانے ہیں. یہ ہے تو یہ ہوگا اور یہ ہے تو یہ ہوگا, وہ ایک ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا ہے. دوسرے, جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہمارے دیش کی, اس کی طرف سے 2 ٹوک میسج جانا چاہیے. ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے, لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے, کسی قیمت پر نہیں لینے دیں گے, اور جو لے گا اس کا علاج ہم کریں گے. مان لیجئے مسلمانوں نے کہیں اتیاچار کیا ہے, کوئی جلوس جا رہا تھا اس کے اوپر وہ کیا, اس کی سزا دینے کا جو پروسیس ہے اس میں کوئی رعایت نہیں کری جانی چاہیے اگر مسلمانوں نے کچھ کیا ہے. اسی طرح سے اگر کسی اور نے کچھ کیا ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں, اور یہ میسج 2 ٹوک ہونا چاہیے, کوئی رعایت نہیں کریں گے, وہ نہیں ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو میڈیا ہے
اس کو بھی ایک فریم ہونا چاہیے کہ کس حد تک چیزوں کو پیش کرنا ہے. تو وہ جو ایک باؤنڈری ہے اس کو جب کراس کرنے لگتے ہیں لوگ, میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے کسی راستے چلنے پر, کسی جلوس نکالنے پر, کسی مسجد پر, کسی اذان پر, تو اس کے بہت سارے فورم ہیں اس جھگڑے کو نمٹانے کے. فورم کے بجائے میں اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لوں, تو وہ معاملہ ہاتھ میں جب لیں گے تو خرابی آئے گی تو لا انفورسنگ ایجنسیز اپنا کام نہیں کریں گی. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو اگر توجہ دے دی جائے, اگر اس کے اوپر نرنے کر لیا جائے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مدنی صاحب, اب اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کی بات ہے, آج ہی ہم موسے والا, جو سدھو موسے والا 28 سال کا بچہ مارا گیا, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو پولیس وہاں پہ کمزور ہے یہ بتایا جا رہا تھا. جو پولیس ریفارمز ہیں وہ تو بہت سمے سے ہونے, پولیس ریفارم جو اس میں پولیٹیکل ہستکشیپ ہوتا ہے وہ تو بہت سمے سے ہونا ہے, ایک وہ بہت بڑی ضرورت ہے. تو ایسی تو بہت ساری تمام چیزیں جن میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پار پایا جا سکے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رول ادا پلے کرتا ہے سب معاملے میں. کوئی بھی معاملہ سامنے ہوتا ہے, بھلے ہی جیسے آپ نے بھی کہا, اور ہم جانتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کو سمجھنے والے ایک زیادہ بڑا ورگ ہے, لیکن جو اراجک ورگ ہے بھی, جو یہ کر بھی رہا ہے, اس سے مقابلے کے لیے کچھ سوچا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا اپنے آپ میں کچھ کرنا نہیں, ایک بیان کو کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے, اسی میں اپنے آپ میں ہی ایک سوشل میڈیا پہ جنگ لڑی جاتی ہے. اس کے مقابلے کے لیے کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے, وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے ہم کوئی چیز بنائیں, آپ کوئی چیز بنائیں. وہ ایک چیز ہے لانگ ٹرم جس کو کیا جانا چاہیے, اور یہ بھی سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل جل کر کے کچھ ایک یا ایسے پلیٹ فارمز ڈیولپ کریں جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں, توڑنے کی بات نہ کریں, پک اینڈ چوز کر کے چیزوں کو نہ دکھایا جائے, بلکہ جو ریئل ہو وہ دکھایا جائے, مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی. ہونا تو بہت کچھ ہے مدنی صاحب, یونیفارم سول کوڈ کو لے کر جیسے, لیکن سرکار کا یہ لاسٹ میں کر دوں چونکہ وہ ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, وہ نہیں ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یونیفارم سول کوڈ کو لے کر آپ نے کہا کہ وہ ہمارے شریعہ پر وہ ہوگا, کیوں آپتی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں 50 ملک ایسے ہیں جو شریعہ کے کچھ پہلوؤں کو لاگو کرتے ہیں, صرف 8 دیش ایسے ہیں جو پوری طرح سے شریعہ کو لاگو کرتے ہیں. ہم پوری طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, یونیفارم سول کوڈ میں لے کر آپتی کیا ہے؟ دیکھیے, نمبر 1 بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا ابھی تک کوئی ڈرافٹ نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ضمانت دی گئی تھی آزادی کے وقت میں کہ تمہارے مذہبی آرٹیکل 25 کی بات کرتے ہیں, حالانکہ جب آرٹیکل 25 کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ وہ ہیں, انٹرپریٹیشن ہے, تو ہر چیز میں انٹرپریٹیشن کا موقع ملتا ہے. تو ہمارا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ جو 3 ہی تو چیزیں ہیں, کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے, وہ 3 چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے, اس میں دخل مت دیجیے, بس اتنی سی بات ہے. نہیں, کیونکہ جب 3 طلاق ہوا تھا تب کافی ویرودھ ہوا, پھر دیکھیے اس کو کتنا سراہا گیا, اور کیا سراہا گیا ہے؟ کچھ فرق ہوا ہے, اس کا کچھ بینیفٹ ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ دھراتل پہ کچھ فرق آیا ہے؟ فرق آنے کے لیے کمیونٹی کی ہماری ذمہ داری ہے, ہم لوگوں کو اس جاگرک کریں کہ طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے, طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے 3 ٹرپل طلاق, میں کہتا ہوں 1 طلاق بھی نہیں دینا چاہیے, ہمارے ریزولوشن میں یہ بات کہی گئی ہے. لیکن اس کا اثر تو دیکھا گیا نا, راجنیتک اثر تک بتایا گیا کہ مسلم مہیلاؤں نے بہت ووٹ کیا ہے سرکار کے پکش میں, اس کو لے کر بہت خوشی جتائی ہے. خوشی کی بات ہے کہ کم سے کم مسلمانوں کے ایک ورگ نے, یہ کم سے کم وہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے کم سے کم ایک ورگ نے تو سرکار کا ساتھ دیا ہے سرکار بنانے میں, تو اچھی بات ہے. یہ تو میں پہلے سے کہتا ہوں کہ بی جے پی کو ووٹ نہیں دینے کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان کو ہر پارٹی میں ہونا چاہیے, جیسے انڈین سب پارٹیوں میں ہے. تو اچھی بات ہے کہ مسلمان بھی چلے گئے, چاہے ہماری مائیں بہنیں ہی گئی ہوں, تو اچھی بات ہے. تو مانتے ہیں کہ انہوں نے ان پکش میں ووٹ کیا ہے, میں اس کو ڈینائی کیوں کروں گا, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں اس کا وکیل ہوں.
میں اس کا وکیل ہوں کہ لوگوں کو، مسلمانوں کے، جیسے انڈیا کے سب لوگ ساری پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں، کوئی کانگریس میں جاتا ہے، کوئی سپا میں جاتا ہے، کوئی بسپا میں جاتا ہے، کوئی کمیونسٹ میں جاتا ہے، کوئی اے جی پی میں جاتا ہے، کوئی بی جے پی میں جاتا ہے، ویسے ہی سب جگہ جیسے سب جاتے ہیں ویسے مسلمانوں کو جانا چاہیے. یہ میسج نہیں ہونا چاہیے اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم ہر حال میں ان کے پاس نہیں جائیں گے. تو اچھا ہے، یہ تو اگر یہ آپ مان رہی ہیں، آپ بتا رہی ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں، تو یہ اور تو آپ بھی مان رہے ہیں. میں نے تو اس لیے مانا کہ میرے لیے تو بڑی خوشی کی خبر ہے یہ. تو آپ کو اس بات کا ابھی تک اندازہ نہیں تھا؟ ایسے ہی ادھر ادھر سے سنتا تھا، لیکن آپ جیسے ذمہ دار آدمی سے پہلی مرتبہ سنا میں نے. نہیں، کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے جو کیونکہ یونیفارم سول کوڈ کے دائرے پہ اس کی دلیل دی جاتی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے جو ابھی ہم گیان واپی کا ہم دیکھ رہے ہیں. بنارس میں، وارانسی میں اٹھا ہوا ہے، متھرا میں کرشن جنم بھومی کا معاملہ اٹھا ہوا ہے. 1991 کے قانون کی سامنے بات رکھی جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں عدالت میں چل رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں گے نہیں. کس طرح سے آگے بڑھیں گے اس پر؟ دیکھیے، گیان واپی، متھرا یا اور بھی جو چیزوں کا اس وقت آج کل بہت گرم ہے اور بہت جگہ جگہ الگ الگ کورٹوں میں لوگ الگ الگ پہنچ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں 3 فیصلے ہوئے. پہلا فیصلہ یہ ہوا ہے، ہرگز اس کو سڑک پہ نہیں لایا جانا ہے. سڑک پر نہیں لانا ہے. کسی پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں لانا ہے، کسی میڈیا پر نہیں لانا ہے، اور اس کو ڈیبیٹ میں نہیں جانا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیسز وہاں کی لوکل انتظامیہ کمیٹی دونوں جگہوں کی لڑ رہی ہے، وہ لڑتی رہے، ہمیں نہیں گھسنا ہے. ان کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی، مانگیں گے تو مدد دے دیں گے، خود سے کچھ نہیں گھسنا ہے. یہ نیشنل ایشو نہیں بنانا ہے اس کو. وہیں کے لوکل لوگ لڑ رہے ہیں، وہ لڑیں، اپنا پرانا لڑتے چلے آ رہے ہیں، آگے بھی لڑیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہنگامہ کچھ نہیں کرنا ہے. جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دینا ہے. ہم لوگوں کو طرف سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ ڈیبیٹ وغیرہ میں نہیں جانا ہے اس کے لیے. تو جب ہمارے اوپر ہم نے خود سے پابندی لگائی ہے کہ دوسروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیبیٹ میں مت جائیے پلیز، کوئی مانے نہ مانے یہ ایک الگ بات ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کسی ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے. ویسے بھی میٹر سب جوڈیس کورٹ میں ہے، تو ہمیں کیا، ہمارے بحث سے کیا فائدہ ہوگا. بس اتنی سی بات. وہی جسٹ ہے ہمارے اس ریزولوشن کا جو بات میں نے آپ سے. تو مطلب ایک طرح سے اس میں نرمی کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا، استھانی اس پہ چھوڑ دیا جائے گا. بات نہیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو اس ریزولوشن میں ہوئی ہے، ایودھیا کے لیے بھی پہلے سے تھی، کہ یہ مسئلے، اس طرح کے جو مسئلے ہیں جس میں بھی جھگڑا ہو 2 کمیونٹیز کے بیچ میں یا 2 گروپس کے بیچ میں، تو یا تو بات چیت، آپس کی بات چیت سے اور سہمتی سے مسئلہ حل ہوگا، جو سب سے اچھا طریقہ ہے، اور یا پھر کورٹ سے ہوگا. بس. تو یعنی کہ جو کورٹ کا راستہ ہوگا وہ مانیہ ہوگا یا آپسی سہمتی سے. ایک جو راستہ سدبھاونا منچ کو مضبوط کرنے پر آپ نے کافی وچار کی بات کہی ہے. کیا مانا جائے، یہ ایک وہ سمے آ گیا ہے، کیا یہ وہ سمے آ گیا ہے جب یہی راہ پکڑ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ یہی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے. اور یہ راہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس ملک کے لیے ہے، اس ملک کی سندرتا، خوبصورتی کے لیے ہے. اس کی بیوٹی یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے الگ الگ مانیتاؤں کے ساتھ، الگ الگ زبانوں کے ساتھ، الگ الگ بھاشاؤں کے ساتھ، الگ کھان پان کے ساتھ، الگ بولنے اور رہنے کے طریقوں کے باوجود اس ایکتا میں انیکتا جو ہے وہ دنیا میں کم ملکوں میں ملتی ہے. بس آخر میں ایک سوال، آپ نے کہا کہ بھئی جو لوگ ملک جو ہمیں کہتے ہیں ہمارا کھانا پینا رہنا پسند نہیں ہے، ہمیں کیوں کہتے ہیں، آپ ہی خود ملک چھوڑ کے چلے جائیے. یہ جو ایک دلیل ہے یا یہ وچار ہے، کیسے آیا؟ یہ وچار اس لیے آیا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں. اب ڈیفرنس آف اوپینین تو ہوتا ہے، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھی 100 باتوں میں ہوگا. کامن سول کوڈ کو لے کر ہی آپ کے سوچنے کا طریقہ دوسرا ہے، میرے سوچنے کا طریقہ دوسرا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا نہیں ہے کہ آپ مجھے کہہ دیں گے کہ تم وہاں چلے جاؤ. تو ہم نے کہا ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا. اکیلی آرگنائزیشن تھی اور ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، پرکھے تھے، جنہوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ہمارا ملک ہے، ہم کیوں جائیں گے؟ جو ہمیں بھیجنا چاہتا ہو وہ چلا جائے، بس اتنی سی بات. جو ہمیں بھیجنا چاہتا ہو، بھیجنے کے بارے میں سوچتا ہو، وہ چلا جائے. اچھا، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے
आचरण का जो स्टाइल है वो इंडियन और भारत के लोगों का जो आचरण हुआ करता था सदियों से, हजारों सालों से चला आ रहा है, उस आचरण के विरुद्ध है, सनातन धर्म के विरुद्ध है, उनके तमाम धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध है वो आचरण। और वो आचरण वो हमारे उस पड़ोसी मुल्क के लोगों के, कुछ लोगों के या ज्यादातर लोगों के आचरण से मिलता जुलता है, तो वो तो उनको वहीं चले जाना चाहिए, यहां क्यों पड़े हुए हैं इतना खूबसूरत मुल्क में हमारे। बिल्कुल मदनी साहब, आप आए और अपनी आपने बातें रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग आपको सुनकर वाकई समझेंगे कि किस तरह से राह में अब आगे बढ़ना है।